بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ رڈار نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اور موضوع بھارت اور اسرائیل ISI کے آگے بے بس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ لوگ بے سمجھ ہیں۔ اسرائیل کی پاکستانی سرزمین پر کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی صورت میں 12 سے 20 منٹ کے اندر صہیونی گروہ کی اس ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ جنرل زبیر محمود حیات نے کہا تھا، جنگوں کے دوران جاسوسی ہر ملک کا ایک اہم ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ آج سے نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے جنگی حکمت عملی کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ دشمن کے ارادوں اور تیاری سے کسی طرح سے بروقت آگاہی حاصل کی جا سکے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں جاسوسی کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ جدید دور میں سیٹلائٹ اور جاسوسی کے آلات کی اہمیت بھی بہت بڑھ گئی ہے، جس سے ترقی یافتہ ممالک بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسرے چھوٹے ملکوں کے لیے ان سے کوئی چیز چھپا کر رکھنا محال ہے۔ جاسوسی میں ISI نے ساری دنیا کی ایجنسیوں میں اپنا لوہا منوایا ہے اور دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں شامل ہے۔ خاص کر جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت ISI کھل کر سامنے آئی اور پھر ساری دنیا میں اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ ISI کے ایک آفیسر نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کی داد نہ دینا یقیناً زیادتی ہوگی۔ اس آفیسر نے بھارت اور اسرائیل کے مل کر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر حملے کے منصوبے کا بروقت پتہ چلا کر دنیا کو شاید ایٹمی جنگ سے بچا لیا، ورنہ اگر حملہ ہو جاتا تو پاکستان کو بھی جواباً حملہ کرنا پڑتا۔ پھر کیا ہوتا اس کا اندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر پاکستان ISI کا یہ جرری مجاہد اس منصوبے کا بروقت پتہ نہ چلا لیتا تو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو عراق کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 7 جون 1981 میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کے 8 F-16 طیاروں نے 600 میل کی پرواز کے بعد کامیابی سے عراق کے زیر تعمیر ری ایکٹر پر حملہ کیا اور اسے تباہ کرنے کے بعد صحیح سلامت واپس چلے گئے۔ اس کامیابی کے بعد اسرائیل کا حوصلہ بہت بڑھ گیا اور اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دی ایشین ایج کی 2 جرنلسٹ کی لکھی ہوئی ایک مشہور کتاب ڈیسیپشن پاکستان، دی US اینڈ گلوبل ویپن کانسپریسی میں اس سارے واقعے کی کافی تفصیلات موجود ہیں۔ یہ 80 کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا۔ انڈین گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک اسکواڈن پاکستان کے کہوٹہ ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز جو صبح سویرے بحرہ ہند کے اوپر سے گزر کر اسلام آباد جاتا تھا کو گرانے کا ارادہ کر لیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ایک ٹوائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے تاکہ پاکستانی ریڈار کو دھوکہ دیا جا سکے۔ ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے، پھر وہ کوہوٹا پر حملہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے۔ اس سلسلے میں ISI کے ایک آفیسر کا کارنامہ ہمیشہ سے یاد رکھا جائے گا۔ وہ افسر اس وقت ISI کے اسلام آباد میں اسٹیشن چیف تھے۔ اسرائیل اس حملے کے لیے پاکستان ایئر فورس کے ایک سزا یافتہ پائلٹ کو استعمال کر رہے تھے۔ اس پائلٹ کو اسرائیل نے انگلینڈ کے ایک ڈانسنگ کلب سے اٹھایا تھا اور اس کو اسرائیل لے گئے، جہاں سے اس کی برین واشنگ کی گئی اور پھر اسے پاکستان بھیج دیا گیا۔ کہوٹا پر حملہ کے لیے بھی اسرائیل اس بگوڑے پائلٹ کو استعمال کر رہا تھا، لیکن میجر عامر اس صورتحال سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میجر ریٹائرڈ محمد عامر نے سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ان دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں ذکر آیا کہ چاڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ وہاں ہمارا سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا۔ اس افسر کے بقول اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کہیں وہ یہاں پر تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے۔ میں نے جب ارجنٹائن کے سفارت خانے سے جو اسلام آباد میں تھا معلوم کیا تو وہاں 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک سفیر تھا اور دوسرا فرسٹ سیکرٹری تھا۔ فرسٹ سیکرٹری کا نام لوسٹن تھا۔ میں نے اس کی خفیہ طور پر نگرانی شروع کرا دی۔ ایک دن لوسٹن اڈیالہ جیل گیا، وہاں سے میں نے معلومات لی تو پتہ چلا وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ جب وہ پائلٹ جیل سے رہا ہو کر باہر آیا تو میں نے اسے اپنا نام سعید خان بتایا اور اس سے ملاقات میں اسے کہا کہ میں ایک پختون قوم پرست ہوں۔
इन दोनों नाराज पख्तूनों की तहरीक चल रही थी। मैंने कहा कि मैं इसके साथ 2 साल तक अटैच रहा, जिससे मुझे इसराइल के इस मंसूबे का पता चल गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI सारी सूरत हाल का जायजा ले रही थी। हमला सुबह 4 बजे होना था और जनरल ज़ियाउल हक को रात 12 बजे इतला दी गई। जनरल ज़िया ने सारी सूरत हाल का तेजी से जायजा लिया और फौरी फैसला किया कि हमले को रोका नहीं जाएगा बल्कि नाकाम बनाया जाएगा, ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमले का जवाब मिल सके। और फौरन ही एक भरपूर जवाबी हमले का प्लान बनाया गया। पाकिस्तानी एयर फोर्स के 3 दस्ते तश्कील दिए गए। पहले दस्ते का काम ये था कि वो इसराइली जहाज़ों के हमले को नाकाम बनाएं और इनको मार गिराए। दूसरे दस्ते को इंडिया के बाबा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क मिला, जबकि तीसरे दस्ते को निजियो डेजर्ट में मौजूद इसराइल के डेमोना न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। लेकिन इसराइल पर हमले में मसला ये था कि पाकिस्तानी जहाज वहां रिफ्यूलिंग ना कर पाते और इनका गिरना लाजमी था। इसमें वापसी नामुमकिन थी। इसके लिए 4 जांबाजों की जरूरत थी। जब पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाबाजों से पूछा गया तो इसके लिए 10 हवाबाज तैयार हो गए, जिस बिना पर इनके दरमियान 4 अफराद के चुनने के लिए कुरानदाजी करना पड़ी। जनरल ज़िया और पाकिस्तानी एयरफोर्स आलम इस्लाम के 2 बड़े दुश्मनों को इनकी एटमी कुव्वत से महरूम करने का एक सुनहरी मौका समझ रहे थे। अमरीकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाज़ों की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया और फौरन इसराइल और इंडिया को आगाह किया और इन्होंने नहायत शर्मिंदगी से पसपाई इख्तियार कर ली। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग रडार न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।